الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم المتفضل البار الرؤوف الرحیم والکریم والصلاة والسلام علی محمد المرشد محمد الہادی محمد الرہبر وعلی آلہ وعطرتہ وسلالتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صدق اللہ مولانا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی و یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ نسیمہ جانب بطحا گزر کن ز احوال محمد را خبر کن مریضم یا رسول اللہ مریضم یا رسول اللہ مریضم علاج درد دل اے چارہ کر کن لا تعداد حمد و ثنا اسی مالک کل کے نام وہ جو ارض و سما کا خالق ہے الرحمن ہے الرحیم ہے علیم و بذات الصدور ہے جس نے ہر چہرے کو روپ عطا کیا جس نے ہر روپ کو رنگ عطا کیا جس نے ہر رنگ کو کشش عطا کی جس نے ہر کشش کو دل ربائی کا انداز عطا کیا جس نے ہر دل ربا کو یار کے اوپر نثار ہونے کا ڈھنگ عطا کیا جس نے آنکھ کو وہ عشق دیا کہ نمکین بہے تو یار کے وصل کی کہانیاں کہتا ہے میٹھا بہے تو جناب یار کے ہجر کی کہانیاں کہتا ہے آنکھ ایک ہی ہے آنسوؤں کے لہجے میں فرق ہے پتہ یہ چلا جو رب آنکھ دے سکتا ہے آنسوؤں کے لہجے اور مزاج بدل سکتا ہے جب تو اس کو یاد کرے گا وہ تیرے حالات بھی بدل دے گا درود ہو نبی مکرم نبی محتشم حضور سرور کائنات سید الانبیاء والمرسلین کی ذات پر وہ مصطفیٰ جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ مصطفیٰ جو میرے دل کا قرار ہے وہ مصطفیٰ جو ہر عاشق کے دل کی دھڑکن ہے وہ مصطفیٰ جو عشق کی سلطنت کے شہنشاہ ہیں ارے میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کسی کی وسعت دیکھنی ہو اس کی سلطنت دیکھی جاتی ہے کسی کی وسعت دیکھنی ہو اس کا قد دیکھا جاتا ہے کسی کی وسعت دیکھنی ہو اس کا کردار دیکھا جاتا ہے ارے مصطفیٰ کو دیکھنا ہو تو قرآن کی آیت پڑھ لو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہر آنکھ جو دیکھ رہی ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہر زبان جو بول رہی ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے ہر چہرہ جو حسن بکھیر رہا ہے میرے مصطفیٰ کا صدقہ عشق و نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین ارے میں آپ سے کہتا ہوں آپ اپنے بیٹے کو کبھی مٹھو کر کے بلاتے ہیں کبھی دل بھر کر کے بلاتے ہیں کبھی اس کا نام پیار سے لیتے ہیں کوئی بندہ پوچھ ہی پاس میں بیٹھتا ہے کہ بھائی ایک ہی بیٹا ہے نام اس کا ایک ہے جب بلاتے ہو انداز بدل لیتے ہو جب بلاتے ہو نام بدل لیتے ہو تو وہ کہتے ہیں مجھے اس سے پیار ہے میں جب بلاتا ہوں اپنے پیار کا اظہار کرتا ہوں تو جناب ادھر رب سے پوچھو اے ربا تیرے پیار کا اظہار کیا ہے تو قرآن بول کے کہتا ہے والضحیٰ یا ایھا المزمل اے علم نشرح کے سینے والے اے واللیل کی زلفوں والے اے والضحیٰ کے مکھڑے والے اے جس
जिसके आंखों के डोरों को माजा के नाम दिया, जिसके जुबान के तकल्लुम को यंतिकु अनिल हवा का नाम दिया। अरे तेरी मेरी वुसअत अपने कद के मुताबिक है, मोहम्मद वो जात है जिसको रब कहता है सुभान अल्लाजी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। अरे बंदे कहते हैं अब्द ही थे, लेकिन शेख सादी शराली फरमाते हैं अब्द दिगर व अब्दहू चीज़े दिगर, अब्द दिगर व अब्दहू चीज़े दिगर, ई सरापाई इंतजार ओ मुंतज़िर। फरमाते हैं बंदे सारे होते हैं लेकिन रब का बंदा कोई कोई होता है। फरमाया रब के बंदे में और बंदे में फर्क क्या है? का बंदा जो होता है वो रब का इंतजार करता है, और जो रब का बंदा है उसका रब इंतजार करता है। इश्क इंसान को लिबास बदलने की ताकत नहीं देखता। ये जनाब मन लिबास नहीं है इश्क। जब गंदा हुआ तब्दील कर लिया, इश्क को कफन कहा जाता है। जिसने पहन लिया, सारों ने कहा अब इसमें जान नहीं रही, अब इसमें हरकत नहीं रही, इसकी नमाज पढ़ो और इसे मिट्टी में डाल दो। अरे पूछो तो सही उस जमात से कि बेटा, बाप कहता है बच्चा मेरे कद वाला है, जवानी सोहनी है, चेहरा बड़ा सोना है, लेकिन हर वक्त या बिस्तर को लगा रहता है, या रोता रहता है, या इधर उधर जाके परेशान रहता है। जब जनाब मन कभी बाप से पूछो, कभी खुश भी होता है, जब शादी ब्याह का मौका आता है ना, तो बाप का छत पर चढ़ जाता है, और छत पर चढ़ के जब वापस आता है सांस भी फूला होता है और बाहर निकल जाता है, खुश होता है। जनाब मन कोई उससे बताए तो सही तेरा बच्चा है तेरा, लेकिन अब इसके दिल का मालिक कोई और हो गया है। इसके छत पर चढ़ने की वजह ये नहीं कि इसको सर्दी लग रही है, इसके छत पर चढ़ने की वजह यह है इसका महबूब इसकी बस्ती में आ गया है। सांस के हाँफने का आलम ये है कि बच्चा अपने सांस से बता रहा है, ये सांस तेजी से चल के सफर का तयन नहीं कर रहे, ये तेजी से चल के यार को अपनी आंखें सुना रहे। जनाब मन मेरे शादी हुजूर हमेशा फरमाते हैं, किसी ज़ी रूह से तुम्हें मोहब्बत हो जाए, उससे लाख हसीन तुम्हारे सामने आ जाए, लेकिन तुम कभी उसको अपना दिल नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे दिल का वारिस जो बन गया है, पक्का बन गया है। अब मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, जिसको इश्क हो जाए किसी दुनिया वाले से, उसको न बैठे सकून, न उठे सकून, न लेटे सकून, न उसको खुशियों में कोई सकून मिलता है, न गम में कोई खुशी मिलती है, न गम में गमगीन होता है, न खुशियों में खुश होता है। तो मैं बिलाल से पूछता हूँ, शाहों के घर में रहता था, लंगर भी वसी था, लेकिन परेशान रहता था। तो बिलाल कहता है जब से मोहम्मद से लग गई मेरी खुशी का मयार दुनिया न रहा। और जनाब मन तकलीफ इंसान के सब्र का पैमाना होती है। जनाब मन जिसको जितनी तकलीफ की आदत हो उतनी वो बर्दाश्त कर सकता है। और मेरा रब भी कहता है मैं उसको कभी इंसान के पैमाने से बढ़कर कभी तकलीफ नहीं देता, जितना वो बर्दाश्त कर सकता है उतनी तकलीफ देता हूँ। जनाब मन दुनिया की कोई तकलीफ इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर लेता है। मैं कुछ अर्से पहले अलील था, शुगर की मर्ज मुझे लाहिक हुई, तो शुगर की वजह से सांस मेरा बहाल नहीं रहता था, लो शुगर का मसला था, बेहोश भी हो जाता था। एक दो दफा फालिज ने भी हाथ हिलाने की कोशिश की, और एक दिन ऐसे हुआ कि जब मुझे 6 माह बिस्तर पे हो गए, तो मैं उठ के ना जरा चहल कदमी के लिए आगे बढ़ा। तो जब आगे बढ़ा तो पाँव मेरा, मुझे चक्कर आए और गिरा। गिरने के साथ साथ इधर कंधे पर एक चीज लगी, कंधे को भी कोई मसला बन गया, पाँव भी मेरा निकल गया। जनाब मन हाथ को भी ये उठने पर ऐसी चोट लगी कि हाथ भी ज़ाहिल हो गया। मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पट्टियां बांध दी, और पट्टियां बांध के कहा अब तू चल भी नहीं सकता। तो मेरे वालिद गिरामी कहते हैं 6 महीने से तो चला नहीं था, आज चला है। आज तो सारे गमों की
میرے اندر سے ایک آواز آئی، جب وہ راضی ہو جائے نا تو سفر کی تھکان اتار دیتا ہے، جب وہ راضی ہو جائے نا تو درد کی ہر آلہ مثل ختم کر دیتا ہے۔ اب ادھر بلال فرش پر لیٹا تھا، ریت گرم تھی، سینے پر اتنا بھاری پتھر تھا کہ جس کا وزن پسلیاں اٹھا نہیں سکتی تھی، اور ادھر بادشاہ وقت اس کو ضربت لگاتا تھا اور کہتا تھا یہ عہد چھوڑ، ہمارا بتوں کا نام لے، اس راجا کا نام لے۔ جو نہ بول سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے، تو جناب بلال تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے عہد کرتا گیا، عہد کرتا گیا۔ ادھر مصطفیٰ نے جناب صدیق اکبر کو کہا، اے صدیق اکبر اب دین پر مشکل آ گئی ہے، جب بلال کو جتنے سے ہوتا ہے خرید لے۔ اب جناب صدیق اکبر ادھر آئے اور کہتے ہیں 40 دینار لے لو، اس کو میرے حوالے کر دو۔ تو وہ کہتا ہے اس کی تو اتنی قیمت نہیں، تو اس کی قیمت کیوں لگا رہا ہے؟ تو ابو قحافہ کا بیٹا ہے، سخاوت اور بادشاہ عقل و تدبیر تیرے در کے آگے رقص کرتی ہے، تو اس کی اتنی قیمت کیوں لگا رہا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں قیمت اس کے چمڑے کی نہیں، قیمت اس کے دل میں بسنے والے محمد کی ہے۔ میں اس کے چمڑے کو خریدنے نہیں آیا، اس کی زبان پر جو عہد کی تاثیر تھی میں اس کو لے لیا۔ جناب من عشق میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہوتا، دنیا کی محبتوں میں انسان کو خوف ہوتا ہے کہ کوئی میرے محبوب کو اپنے وش میں نہ کر لے۔ رقابت لفظ سمجھتے ہیں؟ رقیب کا خوف ہر عشق والے کو ہوتا ہے، کیونکہ بندے کو پتا ہوتا ہے میری محبت اتنی صاف نہیں، میرا عشق اتنا صاف نہیں، ہو سکتا ہے میرے دل میں جو گندگی ہو اس کے دل میں بھی گندگی ہو، لیکن جس کو عشق مصطفیٰ کا نور مل جائے اس کو جب کوئی دوسرا عاشق ملتا ہے تو وہ یہ محسوس نہیں کرتا کہ یہ میرا رقیب ہے، وہ یہ کہتا ہے تو بھی سونے کی باتیں کرتا چلا جا، میں بھی سونے کی باتیں کرتا چلا جاتا ہوں۔ اور جناب بند دنیا میں مقابلے پاک اور شان و شوکت کے ہوتے ہیں، عاشقوں میں مقابلے ہوتے ہیں، اس کے نین بڑے سونے ہیں، اس کی زلف بڑی سونی ہے، اس کے رخسار بڑے سونے ہیں، اس کے خد و خال بڑے سونے ہیں، اور جناب من بندہ یہاں زور لگاتا ہے کہ کسی دنیا میں ریس میں مقابلہ ہو جائے، قد میں مقابلہ ہو جائے، حسن میں مقابلہ ہو جائے۔ عاشق کہتا ہے تو آنکھیں دیکھتے رہنا، میں چہرہ دیکھتا رہوں۔ جناب من آؤ مدینے تک کا سفر کرتے ہیں۔ مدینے سے مدینے والے کے ساتھ مکے جانے کا روپ اپنا ہی ہوتا ہے۔ جناب من جب مصطفیٰ کریم خطبہ حجت الوداع پر تشریف لے کے گئے تو جناب من مصطفیٰ کریم نے اس حج کے موقع پر 63 اونٹ اپنی قربانی کے لیے تعین کیے۔ لوگ کہتے ہیں وہ غربت کے عالم میں زندگی گزارتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹاٹ کے بستر پر سوتے تھے، میں کہتا ہوں یہ جبر تھا محمد کا اور یہ نگاہ تھی محمد کی کہ کوئی غریب میری شان و شوکت دیکھ کے دور نہ چلا جائے۔ آج کل کے پیر حضرات، میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، 5-7 لوگ ہوتے ہیں تو وہ منع کرتے ہیں شاہ صاحب سے سلام نہ لینا، پیر صاحب سے سلام نہ لینا، دیکھ تو صحیح تو اس قابل ہے کہ نہیں ہے۔ میرے ایک کزن ہیں، خالہ زاد ہیں، تو میرے استاد ان کے مرشد ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ سلام کیوں نہیں لینے جاتے؟ وہ کہتے ہیں کہ میں پلیت ہوں، اگر میرا ہاتھ ان کو لگ گیا تو کہیں وہ بھی اس کی گندگی کی لپیٹ میں آ جائے۔ میں نے کہا راہبر ایسے نہیں ہوتے، ارے تو یہ سوچ وہ اتنا مرشد پاک ہے، وہ اتنا مرشد پاک ہے، تیری پلیتی کا عالم جتنا بھی ہو جب اس کی نگاہ پڑ جائے تو رب اس پلیتی کو زائل کر کے رب تمہیں پاکیاں عطا کر دے گا۔ ارے جناب من حرام کا ایک قطرہ ہو سارے دودھ کو زائل کر دیتا ہے، لیکن میاں محمد بخش صاحب کہتے ہیں رحمت آوی پا خود آیا ہر دم وغدہ تیرا،
ایک قطرہ جے بخشے کام پڑ جاتا میرا. اے میاں محمد بخش صاحب، اے سفر عشق کے مالک، آپ نے اپنی کتاب پر لکھا العشق نار یحرک ما سوا اللہ، عشق آگ ہے ذات الہ کے علاوہ ہر چیز کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. آپ عشق کے وارث ہیں، آپ کو ایک قطرے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اسی قطرے میں ساری بہاریں ہیں جس قطرے کو مصطفیٰ کا پسینہ کا، جس کو محبوب کی سند مل جائے. میں نے پچھلے دنوں بھی ایک جگہ عرض کی، کائنات کے سارے حسین ایک طرف، کائنات کے سارے ادیب ایک طرف، کائنات کے عقل والے سارے ایک طرف، کائنات کی معرفت والے سارے ایک طرف، سورج ایک طرف، ستارے ایک طرف، چاند ایک طرف، اور میرے مصطفیٰ کے نالین کے ساتھ لگا ہوا قطرہ ایک طرف. اور یاد رکھو کائنات کو قیمتی وہ سمجھتا ہے جس کو مال کی ضرورت ہو، اور یار کو قیمتی وہ سمجھتا ہے جس کو یار کے دیدار کی ضرورت ہو. آؤ مصطفیٰ کے ساتھ مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں. خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر میرے مصطفیٰ نے اپنی ذات پر 63 اونٹوں کی قربانیاں کی. اب یہ بات تو ساروں کو پتا ہے. اب مورخین لکھتے ہیں، محدثین کہتے ہیں مصطفیٰ کریم نے کہا کہ میں نے سارے اونٹوں کی قربانیاں خود کرنی ہیں. تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جی، اونٹوں کو ذبح کرتے وقت بڑی مشکل پیش آتی ہے، اونچا جانور ہے، تکلیف ہوتی ہے، وقت ذرا لگ جاتا ہے، آپ حکم فرما دیں تو ہم تیار ہو جائیں. جناب جب لوگوں نے یہ کہا تو اونٹ مستی میں آ گئے. کسی نے کہا کیا ہوا ہے؟ قربانی کے ڈر کی وجہ سے مستیاں کر رہے ہیں. تو پاس جا کے کسی نے پوچھا ڈر گئے ہو کہ قربان ہونے والے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں اس بات کا ڈر نہیں کہ قربان ہو جائیں گے، اس بات کا ڈر ہے کہ محمد کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ سے قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بلبل نعرہ حیدری، حیدری. جناب اللہ، محدثین کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم نے جب ان کی اس شراب دیکھی، ارے دنیا کا کوئی سخی ہو تو اپنی جیب کی طرف دیکھتا ہے. محمد تو وہ ہے جس کو رب کہتا ہے فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے سونیا تو سائلوں کو جھڑکیاں نہ دینا، کیونکہ تیرے پاس خزانے کی کمی نہیں، تیرا خزانہ رب کی قدرت ہے. جناب من مصطفیٰ کریم کو وہ خنجر یا تلوار یا چھری پکڑائی گئی. تو مصطفیٰ کریم جب آگے بڑھے نا تو اونٹ مستی میں آ گئے. مستی میں آنے کے بعد آگے لوگ کہتے ہیں جتنا ایک اونٹ کو ذبح کرنے میں وقت لگتا تھا مصطفیٰ نے اتنی دیر میں 63 کے 63 ذبح کر دیے. وہ جناب کسی سے پوچھو تو صحیح، اے مصطفیٰ وقت اتنا جلدی کیوں لگا؟ آپ نے اتنی جلدی سارے اونٹوں کو ذبح کیوں کر دیا؟ تو وہ ایک بول کے کہتا ہے جس کا خون دل بھر جائے، جس کی موت دل بھر جائے، ارے مرے وہ جس کا محمد جیسا سائی نہ ہو، قربان وہ ہو جس کا محمد جیسا سخی نہ ہو. اونٹ مسیاں کر کے کہتے ہیں جس کو کاٹنے کے لیے اس کا شاہ آ جائے. جناب من لوگ کہتے ہیں کہ حشر والے دن ساروں کو حساب و کتاب کا، قیامت ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا. میں کہتا ہوں اس سے بڑی قیامت کوئی نہیں ہوگی. مصطفیٰ جب زلف لہرائیں گے، مصطفیٰ جب چہرہ دکھائیں گے، مصطفیٰ جب اپنی رنگت دکھائیں گے، اپنے آداب زندگی دکھائیں گے، ارے قیامت در قیامت یہ ہے، یہ گندا اور مصطفیٰ کا حسن دیکھے گا، یہ پرید اور اس کی نگاہیں دیکھے گا. وہ کمال زندگی یہ نہیں کہ تم کہو میں چاند دیکھ آیا ہوں. ارے نیوال اسلام کے بارے میں لوگ کہتے ہیں چاند پر جانے والا وہ پہلا شخص تھا. میں کہتا ہوں تم نے ابھی مصطفیٰ کو پڑھا ہی نہیں. جس کی انگشت سے چاند ٹکڑے ہو جائیں، چاند پر جانا کمال نہیں، چاند والے مصطفیٰ کو اپنے دل میں بسانا کمال ہے. آج
आओ माई पाक आयशा सदीका से कोई बात पूछने की कोशिश करते हैं। माई पाक आयशा सदीका कहती हैं कि हमारे घर एक बकरी का मेमना मौजूद हुआ करता था, तो वो दिन भर चलता रहता था, लेकिन जब मेरे मुस्तफ़ा आते थे ना, तो जिधर मुस्तफ़ा बैठते थे वो सामने आके बैठ जाता था। तो मैंने एक दिन मुस्तफ़ा करीम से अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इसके चारे का आपने बंदोबस्त कभी नहीं किया, अपने घर में भी रखा है, लेकिन ना इसको इसकी लगता नहीं कि इसको इसके जान की ज़रूरत है, इसको चारे की ज़रूरत है। मुस्तफ़ा करीम ने कहा ये दिन में बाहर चल के आ जाया करता है, खा पी के आ जाया करता है, लेकिन आयशा तुमने गौर नहीं किया, जब मैं इस हुजरे में आता हूँ ये भी आपके सामने बैठ जाता है। और जनाब मन इधर सईदा आयशा सदीका फरमाती है, मुझे लगता था ये चारे से नहीं पलता, ये मोहम्मद के दीदार से पलता है। और जनाब मन किसी की खुराक चारा, किसी की खुराक रोटी, किसी की खुराक दुनिया, आशिक की खुराक यार का दीदार हुआ करता। जनाब मन आओ मक्का मुकर्रमा तक का सफर करते हैं। फिर एक बार मुस्तफा करीम ने जब फतह मक्का किया और कारी साहब पूरी महफिल से गल्ला करना था कि ना है पाजी मेरी सुनो, मैं सही नहीं गल्ला कर रहा, सुनो ना। फिर सरकार की महफिल में आए हैं, जनाब मन जो आके भी ना पा सके उससे बड़ा मरदूद कोई नहीं होता। कशकोल सामने पड़ा हो और बंदा मस्त ना हो, जनाब मन बंदे का कसूर है, जान का कोई कसूर नहीं। मैंने आओ मौलाना रूम की मसनवी से एक शेर छेड़ते हैं। आप फरमाते हैं बादा दर जूश गदाए जूश मास्त, आप फरमाते हैं ये मेरे बादा का जाम का कमाल नहीं कि ये मस्त कर देता है, फरमाते हैं ये मेरा कमाल है कि जाम मस्त कर देता है। आप फरमाते हैं चरख दर गर्दिश असीरे होश मास, फरमाते हैं ये जमीन और आसमान का कमाल नहीं कि ये दिन और रात दिखाते हैं, फरमाया ये मेरा कमाल है, मैं आंख खोलता हूँ दिन हो जाता है, ये मैं आंख बंद करता हूँ रात हो जाती है। और आप फरमाते हैं बादर मस्त शुद्ध नेमाजू कालिब दर हस्त शुद्ध नेमाजू, आप फरमाते हैं ये जान का कमाल नहीं कि वो रूह को मस्त करता है, ये रूह का कमाल है कि वो जिस्म को मस्त कर देती है। और आप फरमाते हैं कि पर समाए रास्त हर कस चीर नीस्त, तमा हर मुर्ग के अंजीर नीस्त, आप फरमाते हैं हर सच्ची बात हर किसी को हजम नहीं होती, हर सच्ची बात हर किसी को हजम नहीं होती, और अंजीर हर परिंदे की खुराक नहीं होती। ये हर जनाब मन हर फूल की किस्मत में कहाँ नाज़े रूसा, कुछ फूल तो खिलते हैं मज़ारों के लिए, दस्तार के हर पेज की ताज़ीम है लाजिम, हर साए में दस्तार मौजूद नहीं होता। जनाब मन इज्जत हर किसी की तलब होती है, पर इज्जत की तलब वही बंदा होता है जिसके दिल में मोहम्मद की गुलामी होती है। अरे पत्थरों को मिल जाए तो पत्थर बोल के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जनाब तुम कहते हो कि तुम जिक्र नहीं करोगे तो जनाब उनका जिक्र नहीं होगा। रब पत्तों को हुक्म करके कहता है पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। जनाब हजरत बरा इब्ने हाजिब कहते हैं एक दफा मुस्तफा सुर्खदार चादर लेकर मैदान में तशरीफ लाए, सख्त रात थी, चांद चौदहवीं की तरह चमक रहा था, लेकिन जब मैंने रुखे मुस्तफ़ा को देखा तो ऐसे लग रहा था चांद रोशन नहीं था, मुस्तफ़ा का चेहरा ज्यादा रोशन था। तो बरा इब्ने हाजिब से कोई कहता है मुस्तफ़ा कैसे लग रहे हैं, तो वो कहते हैं ऐसे लग रहे हैं
کہ اس تلوار کی دھار اتنی تیز ہے جس کو لگے گی کاٹ کے رکھ دے گی. اور جناب ساتھ والا کہتا ہے کیا تم مصطفیٰ کے چہرے کو تلوار کی تشبیہ دے رہے ہو؟ میں جناب من اس کو کیسے نہ تلوار کی تشبیہ دوں جس کو دیکھتے میرا سینہ چھنی ہو گیا اور میری آرزو یہ کرتی ہے میرا دل ہو اور محمد کا بسیرا ہو، میری آنکھیں ہو اور محمد کا دیدار ہو. ارے میرے شانے ہو اور محمد کی کرم نوازیاں ہو، محمد کے نالین ہو اور میرا سر ہو. ہر کسی کا انتظار نہیں کرتا جناب من، بخت ہر کسی کا انتظار نہیں کرتا. سورۃ رحمان میں رب کہتا ہے کہ یہ ستارے سجدہ کرتے ہیں، یہ درخت سجدہ کرتے ہیں. تو میں بڑا پریشان ہوا، کیا ربا اسی زمانے کی بات ہے؟ تو پیچھے رب نے الرحمن علم القرآن کی باتیں چھیڑ کر بتایا کہ یہ قرآن اور صاحب قرآن والے کے وقت کی باتیں ہیں. تو میں ڈھونڈتا ڈھونڈتا جبریل کے قدموں میں پہنچ گیا. میں نے جبریل نے کہا بتا تو صحیح وہ کون سا ستارہ ہے جو اس کو سجدہ ریزی کرتا ہے، وہ کون سا ستارہ ہے جو اس کے آگے سرنگو ہوتا ہے، اس کی باتیں چھیڑتا ہے. تو جبرائیل کہتے ایک دفعہ میں نے کہا سونیا، مصطفیٰ نے بلکہ فرمایا کہ جبرائیل تیری عمر کتنی ہے؟ تو مصطفیٰ جبرائیل کہتا ہے کہ وہ جو آسمان میں ستارہ ہے میں اس کو 70,000 سال سے دیکھ رہا ہوں. تو جناب من پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ میری پیدائش سے 70,000 سال پہلے کا ہے. تو ادھر مصطفیٰ سخاوت میں آ گئے. اپنے پیشانی سے جب مصطفیٰ کریم نے یوں اپنا امامہ شریف اوپر کیا تو کہتے ہیں جبرائیل دیکھ تو صحیح کہیں وہ ستارہ میرے ماتھے میں تو نہیں چمک رہا. تو جبرائیل قدموں میں گر گیا. جبرائیل کہتا ہے سونیا ستاروں کی قدموں میں سجدہ ریزی کی آج سمجھ میں آئی. ستارہ تب سجدہ ریز ہوتا ہے جب مصطفیٰ پیشانی رکھ کے اس ذات کو سجدہ کرتا ہے. اور درختوں کی سجدہ ریزی یہ کہ جناب من جز پر جو اطلاق ہو جائے کل پر بدرجے اولا. میں کو ان پڑھ نہیں ہوں، پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں، علم بھی نہیں آتا، لیکن حکمت کا درس ضرور سنا ہے. تدبیر کا عالم نہیں ہوں، تدبر میرے خون میں دھڑکتا ہے. جناب من حکمت میرے در کی فقیری نہیں کرتی، لیکن حکیم مجھ سے آ کے مشورہ لیتے ہیں. تو میں نے خود سے پوچھا تیرا کمال کیا ہے؟ تو جناب من میرا دل دھڑک دھڑک کے کہتا ہے جب سے محمد کی باتیں شروع کر دی ہیں اے شخص کمال تیرا نہیں کہ تجھے لوگ سلام کرتے ہیں، یہ تو محمد کے عشق کا کمال ہے کہ تیرے جیسوں کی بگڑی بنی ہوئی ہے. جناب من قد علم سے بڑا نہیں ہوتا، نہ وہ شوق فن مناظرہ، نہ وہ شوق منطق و فلسفہ. میرے دل سے یار کی یاد نے جو پڑھا لکھا تھا بولا. آؤ آپ کی بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی طرف چلے جاتے ہیں. جناب من مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں تشریف لے کے جایا کرتے تھے، محدثین کہتے ہیں کوئی نہ کوئی جانور نہ مستیاں کرتا کرتا. تو مصطفیٰ کریم جب اونٹ ناکا مستی کرتی تھی تو مصطفیٰ کریم اپنے قدموں سے ٹھوکر لگایا کرتے تھے. تو جب ٹھوکر لگایا کرتے تھے نا تو وہ اونٹنی چل دیا کرتی تھی. تو کوئی پوچھتا تھا کہ اس کو مسئلہ کیا ہے، تو وہ جناب ٹھوکر کے جواب میں کہتا تھا کہ مسئلہ تو کوئی نہیں تھا، اس کو یار کی نگاہ کی طرف تھی. ایک دن ایسے ہوا کہ مصطفیٰ کریم اپنی سواری پر تشریف فرما تھے. ایک صحابی نے عرض کیا اے لاجپالو، اے میرے دل کے راجا، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے شب اسرار کے دولے، ایک ناکا بڑی پریشان کر رہی ہے، مست ہو گئی ہے، ادھر ادھر پھر رہی ہے، نہ سفر خود کر رہی ہے نہ کسی کو کرنے کو دے رہی ہے. تو مصطفیٰ کریم اپنی سواری سے اترے اور اترنے کے ساتھ ساتھ مصطفیٰ کریم نے ایک پیالہ لیا. پیالے میں مصطفیٰ کریم نے ایک گھونٹ پانی منگوایا
پانی منگوانے کے بعد مصطفیٰ نے وہ گھونٹ اپنے لبوں سے لگا کر کرلی کر کے واپس اسی جام میں ڈال دیا. تو جناب من جب مصطفیٰ کریم اس ناکا کے قریب گئے، ایک گھونٹ اس کو پلایا، دوسرا اس پر چھڑکا دیا، اونٹنی بھاگ کر دوڑنے لگ گئی. وہ کسی نے پوچھا اس کو تکلیف کیا تھی، اس کو مستی کیا تھی، وجہ کیا تھی اس کی دیوانگی کی؟ تو پاس ایک عاشق کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اس کو دیوانگی بس مصطفیٰ کے عشق کی تھی. مصطفیٰ آئے، مسکرائے اور شفا ہو گئی. ہر درد کا دارو طبیب کے پاس نہیں ہوتا، ہر طبیب ہر درد کا اسپیشلسٹ نہیں ہوتا. نبض میں جب بھی میرے ساتھ ایک مسئلہ ہے، ہر بندہ دائیں ہاتھ سے نبض دیکھتا ہے. جس استاد سے میں نے نبض سیکھی ہے اس نے مجھے بائیں ہاتھ سے نبض دیکھنی سکھائی. ہر حکیم، ہر عالم، ہر ڈاکٹر دائیں ہاتھ سے نبض دیکھتا ہے. میرے استاد نے مجھے بائیں ہاتھ سے نبض دیکھنی، بائیں ہاتھ کی نبض دیکھنے کا ڈھنگ دکھایا ہے. تو جناب من ڈھنگ میں فرق ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بائیں ہاتھ میں ہر مرض کے رنگ نہ ہو، دائیں ہاتھ کی نبض ہر مرض تک نہ پہنچا سکتی ہو. اس لیے طبیبوں نے دائیں کے علاوہ بائیں ہاتھ کی نبض دیکھنے کا بھی رمز رکھا ہوا ہے. کچھ لوگ زبان دیکھ کر جناب من درد کا یا مرض کا تعین کرتے ہیں. کئی ڈاکٹروں کی عادت ہوتی ہے لائٹ مار کے یوں آنکھوں کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کی سرخی، سفیدی، زرد ہونا تعین کرتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی پتہ چل جائے بیماری کیا ہے. کوئی ڈاکٹر کہتے ہیں آ کرو تو آ کیا جاتا ہے. گلے کی سرخی بتاتی ہے کہ اس کو کیا بیماری ہے. ہر طبیب کا مرض کو دیکھنے کا اپنا اپنا رنگ ہے، پر جس کو محمد کا مہمانہ مل جائے وہ مرض کے پاس جا کے محمد کا اسم پکارتا ہے، مرض خود بتاتی ہے. اس کو درد دنیا کی نہیں، اس کو درد یار کے دیدار کی. جنہ آکھیاں دل بڑ ڈٹھا ان آکھیاں نو تک لینا. جناب من عاشق کہتے آگ لین تیرے کر جان لیا، تیرے ویکھن دا اے پجھوندا، میں مڑ مڑ تینوں تکنیاں، تینوں ویکھیاں میرا حج ہوندا. جناب من آؤ پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں اپنے حجرے میں کام کر رہی تھی تو اچانک سے میری سوئی گم ہو گئی. میں مصطفیٰ کی چھوٹی چھوٹی سخاوتوں سے بڑی سخاوتوں کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ محمد کی سخاوت وہ بحر ہے جس میں ترنا ہر تارو کا مقدر نہیں. جناب من پانی دیکھ کے پانی میں اترنا چاہیے، لیکن عاشق کہتا ہے تم سمندر کی بات کرتے ہو، لوگ آنکھوں میں ڈوب جایا کرتے ہیں. جناب من سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میری سوئی گم ہو گئی تو مصطفیٰ کریم کے حجرے میں تشریف لائے تو میرے پلو سے میرا چراغ بھی بجھ گیا تھا، مجھے سوئی کہیں نہیں مل رہی تھی. تو میں نے کہا میرے سر کے تاج میری سوئی نہیں مل رہی. تو مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ساتھ والے حجرے سے چراغ لے آؤ. مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آگ روشن کر کے مشل روشن کر کے اپنی سوئی تلاش کر دو. سخیوں کا سخی تھا، بادشاہوں کا بادشاہ تھا، دل بھروں کا دل بھرا تھا. وہ جو جبرائیل کا استاد تھا وہ میکائیل جیسے مصطفیٰ کی بنائے لیتے تھے، اسرائیل جیسے مصطفیٰ کی بیٹی کو دیکھ کے 3 دن تک حیائیں کرتے نظر آتے تھے. عیسیٰ آرزو کرتا تھا سونیا نبوت بڑا فیض ہے، پر وہ کب لمحہ میری زندگی میں آئے گا جب محمد کی غلامی مجھے مل جائے. یوسف کا حسن بڑا تھا لیکن معراج کی رات یوسف کہتا ہے مجھے اپنے حسن پر بڑا مان تھا، پر اے محمد جب سے تجھے دیکھا ہے ایسے لگتا ہے کہ حسن کو بھی پسینہ آ گیا ہوگا ذات مصطفیٰ کے دیدار تک. ارے ہر مرشد جو پاس انفاس کرنا جانتا ہے، جو اپنے طالب کا چہرہ پڑھنا جانتا ہے یا اس کے درد جانتا ہے، مرید اس کے سامنے جس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا پیر کامل ہے، وہ کہتا ہے سونیا تمہیں بتانے کی ضرورت کیا ہے، تو خود دلوں کے راز جانتا ہے.
اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، نبیوں نے جب مصطفیٰ سے ملے ہوں گے تو راز حقیقت کو دیکھ کے کہتے ہوں گے قطبیت اور ہے، نبوت اور ہے، رب کا محبوب ہونا اور ہے، لیل کی زلفیں رکھنا اور ہے، دعا کا چہرہ رکھنا اور ہے۔ وہ ہر نبی جناب من جب مصطفیٰ کریم معراج پر گئے تو محدثین کہتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ نے اپنی قبر میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھا، دوسری دفعہ مسجد اقصیٰ میں جا کے مصطفیٰ سے ملاقات کی، پھر عرش پر ملاقات ہوئی۔ جناب من معراج تو مصطفیٰ کی تھی، دوڑے نبیوں کی کیوں لگی ہوئی تھی؟ وہ جیسے ادھر جناب کوئی بڑا شخص آ جائے تو اس سے سلام لیا جائے تو بندے کا من نہیں ٹھرتا، ایک دفعہ سلام لے کے، دو بار سلام لے کے، چھوٹے بچوں کی عادت ہوتی ہے، ماں باپ نے سکھایا ہوتا ہے اس سے سلام لوگے تو تر جاؤ گے۔ نبیوں کو بھی پتا تھا اب نبیوں کا نبی آ گیا ہے، تاجوروں کا تاجور آ گیا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ آ گیا ہے، اس سے یہاں بھی سلام لے تو برکت ہے، وہاں بھی سلام لے تو برکت ہے، اس کو دل میں بسا لیں تو بھی برکت ہے۔ جناب من مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا جناب قبلہ قاری صاحب کہ مشعل جلائی جائے، مصطفیٰ کریم نے یہ نہیں کہا کہ چراغ روشن کر لیا جائے دوبارہ۔ میرا سونا مسکرایا، جب مسکرایا تو سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حجرہ روشن ہو گیا، مجھے سوئی بھی مل گئی اور جو سالوں سے میری چیزیں گم ہوئی تھی وہ بھی مجھے مل گئی۔ ارے سخی وہ نہیں ہوتا جس کو سخاوت مانگ کے کرنی پڑی ہو، جناب محمد وہ قاسم ہے۔ کوئی بھی اذن اللہ کہہ کے نور دیتا ہے، کوئی مسکرا کے نور عطا کر دیتا ہے۔ عاشق ہوئے اور رب دا ہوئی ملامت لکھ تینو کافر کافران نے تو آخو آخو آخ، یہ نہیں کہ صرف جناب من مصطفیٰ کے عشق میں تمہیں لوگ یہ کہیں گے کہ تم فلاں ہو گئے ہو، تم بے دردی ہو گئے ہو، علی کے عشق میں لوگ تمہیں کافر کہیں گے، جناب من صحابہ کرام کے عشق میں تمہیں بندہ کیا کیا نہ کہے گا، اللہ کے عشق میں کیا کیا نہ کہے گا، ذات مصطفیٰ کے عشق میں۔ اچھے قدم جو ہوتے ہیں ہر قدم کی زکوٰۃ دینی پڑتی ہے، کیونکہ دنیا میں ساری چل لیتے ہیں لیکن جن قدموں کو محمد کی غلامی میں چلنا آتا ہے لوگ اس مٹی کا حیا کر کے بتاتے ہیں اس پر کوئی عام نہیں چلا، اس پر محمد کا دیوانہ چلا ہے۔ آج بھی بابا فرید کے اس مزار پر جنت کے اس دروازے کو لوگ ایسے ہی نہیں سلام کرتے، ان کو پتا تھا، ہمیں تو نہیں پتا کہ جنت کیا ہے، بابا فرید کو پتا ہے جنت کیا ہے۔ جناب من ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں جدھر روز چلے نالین اتار کے اپنے حجرے سے ممبر کی طرف جائے، رب کہتا ہے مصطفیٰ لوگوں کو بتا دے جس زمین نے روز تیرے قدموں کا بوسہ لیا ہے رب نے اسے جنت بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے، بس گفتگو بڑی لمبی ہو گئی، اللہ سے دعا ہے اللہ وہ آنکھ کبھی نہ دے جس کے مقدر میں مصطفیٰ کو دیکھنا نہ ہو، اللہ وہ دل کبھی نہ دے جس کے مقدر میں مصطفیٰ کا بصیرہ نہ ہو، اللہ وہ جسم کو جلا کے راکھ کر دے، نیست و نابود کر دے۔ ارے غالب کہتا ہے ہوئے مر کے ہم جو رسوا، ہوئے کر کے کیوں نہ دریا، نہ کہیں جنازہ اٹھتا نہ کہیں مزار بنتا، وہ کہتے ہیں مر کے جو رسوا ہو گئے ہیں، قبر میں دفن ہو گئے ہیں، لعنتیں ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ ارے ایسے مرنے کو مرنا نہیں کہتے، موت اس کا مقدر اصل میں ہوتی ہے جس کو یار کا وصل مل جائے، اور وہ وصل جب قبر میں جاتا ہے چومنے والا قبر والے کی مٹی کو نہیں چومتا، چومنے والا اس میخانے کو چومتا ہے جس میخانے کا ساقی اپنے عاشق کو دیدار کروانے آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ زندگی مصطفیٰ کریم کے عشق میں گزرے، کہ محمد سے وفا پھولے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ذکر کرنے ہیں، پھر دعا